بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا آج سبق نمبر 53 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حدیث مسند اور حدیث متصل کی بحث۔ آج کے سبق میں ہم حدیث مسند اور حدیث متصل کے بارے میں تفصیل ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے سبق میں یعنی سبق نمبر 52 میں ہم نے حدیث مقطوع کے بارے میں تفصیل ذکر کی تھی، جس میں حدیث مقطوع کی لغوی تعریف، اصطلاحی تعریف، مثالیں اور اقسام، مقطوع قولی، مقطوع فعلی اور اس کی مثالیں ذکر کی تھی، اور یہ بھی ذکر کیا تھا کہ کیا حدیث مقطوع شرعی اعتبار سے حجت ہے، اور اس کے بعد حدیث مقطوع اور حدیث منقطع میں فرق بھی ذکر کیا تھا، اور موقوف اور مقطوع حدیث کی جو مزان ہیں اور مواقع ہیں وہ بھی ذکر کیے تھے۔ آج کے سبق میں ہم حدیث مسند اور حدیث متصل کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ پیچھے جو اقسام ذکر ہو رہی تھی یہ قائل کے اعتبار سے اقسام تھی، اور یہ اقسام ہماری ختم ہو گئی۔ قائل کے اعتبار سے حدیث کی 4 اقسام تھی: حدیث قدسی، حدیث مرفوع، حدیث موقوف اور حدیث مقطوع۔ حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اقوال ہو، حدیث مرفوع اس کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہو، حدیث موقوف اس کو کہتے ہیں جس میں صحابہ کرام کے اقوال ہو، اور حدیث مقطوع اس کو کہتے ہیں جس میں صحابہ کرام کے بعد تابعین اور تبع تابعین کے اقوال ہو۔ جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، اس سے پہلے اسباق میں ہم نے مسند کے بارے میں تفصیل ذکر کی تھی، اور اس میں مسند سے مراد وہ مسند ہے جو اب کے ساتھ اس کی صفت لائی جائے، جیسے مسند امام احمد، تو اس صورت میں مسند کا یہ معنی مراد نہیں ہے جو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس صورت میں تو کتاب کی ایک قسم کو مسند کہتے ہیں جس میں صحابہ کرام کی ترتیب کے ساتھ حدیث کو جمع کیا گیا ہو، جیسے مسند امام احمد میں صحابہ کرام کی ترتیب پر حدیث کو جمع کیا گیا ہے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کون سی ہے، اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور عشرہ مبشرہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر صحابی کی حدیث کو علیحدہ علیحدہ کیا گیا ہے۔ اور یہ وہاں ہم نے بتایا تھا کہ حدیث پر جو کتابیں لکھی گئی ہے وہ مختلف ترتیب کے ساتھ، بعض نے صحیح کے عنوان سے لکھی ہے، بعض نے سنن کے عنوان سے لکھی ہے، اور بعض نے مسند کے عنوان سے لکھی ہے۔ لیکن یہاں جو مسند سے ہمارا مقصد ہے وہ مسند حدیث کے ساتھ اگر اس کی صفت لائی جائے تو پھر مسند حدیث کس کو کہتے ہیں، تو اس کی تعریف کرتے ہیں متصل سندہ مرفوعا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مرفوع ثابت ہو۔ تو گویا مسند حدیث میں 2 شرطیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ مرفوع ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ سند متصل ہو، تو مسند اس کو کہتے ہیں۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا نام رکھا ہے الجامع المسند الصحیح، تو اس میں ان کے پیش نظر مرفوع حدیث اور مسند حدیث یعنی متصل حدیث ذکر کرنے مقصود تھے۔ اس کی ایک مثال دی ہے، جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں ایک حدیث ذکر کی ہے حدثنا عبداللہ ابن یوسف عن مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله 7۔ تو اب اس میں دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن یوسف سے نقل کرتے ہیں، وہ مالک سے نقل کرتے ہیں، وہ ابو الزناد سے نقل کرتے ہیں، وہ اعرج سے نقل کرتے ہیں، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جب کتا تمہارے کسی برتن میں منہ ڈالے اور اس سے پانی پی لے تو اس برتن کو 3 مرتبہ دھونا چاہیے۔ تو اب اس میں دیکھ لے سند متصل ہے، امام بخاری عبداللہ بن یوسف سے نقل کرتے ہیں، وہ مالک سے، وہ ابو الزناد سے، وہ عارش سے، وہ ابو ہریرہ سے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ساتھ ساتھ مرفوع بھی ہے، یعنی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال سے متعلق امور ذکر کیے جاتے ہیں، اور یہاں قول ذکر ہے۔ مسند سے متعلق تفصیل پیچھے گزر چکی ہے، اور یہ اختصار کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک
مسند مرفوع کو کہتے ہیں، یہ اس میں صرف ایک شرط لگائی جاتی ہے کہ وہ مرفوع ہو اور چاہے اس کی سند متصل نہ ہو. اور بعض حضرات مسند کی تعریف متصل کے ساتھ کرتے کہ متصل ہو چاہے وہ مرفوع ہو کہ نہیں، لہٰذا موقوف پر بھی مسند کا اطلاق کرتے ہیں. لیکن بہرحال حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر محدثین نے اسی کو ترجیح دی ہے کہ مسند میں دو شرطیں ہیں کہ سند بھی متصل ہو اور مرفوع بھی ہو. اس کے بعد ہم متصل کی بحث کرتے ہیں. متصل ظاہر اس کا لغوی معنی ہے متصل ہونا، ملا ہوا ہونا، اور یہ منقطع کی ضد ہے. اور اس کی اصطلاحی تعریف متصل سندہ مرفوعا کان و موقوفا علی من کان. متصل کا تعلق اس سے ہے کہ سند متصل ہو، چاہے وہ حدیث مرفوع ہو چاہے حدیث موقوف ہو، اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. اوپر مسند میں تو ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ اس کا مرفوع ہونا بھی ضروری تھا، لیکن متصل میں یہ بات ضروری نہیں ہے کہ وہ مرفوع ہی ہو، بلکہ وہ موقوف بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا تعلق سند کے متصل ہونے سے ہے. اب دو مثالیں دی ہے، ایک متصل مرفوع کی اور ایک متصل موقوف کی، تو دونوں کی مثالیں ذکر کی جاتی ہیں. مرفوع متصل کی مثال مالک عن ابن شہاب عن سالم بن عبداللہ عن ابیہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال کذا. امام مالک ابن شہاب زہری سے نقل کرتے ہیں، وہ سالم سے نقل کرتے ہیں، اور وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں. تو اب اس کو دیکھ لیں، یہ متصل بھی ہے اور مرفوع بھی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا ذکر ہے اس میں. تو جو مسند ہے جو پیچھے گزر چکا، مسند پر بھی متصل کا اطلاق ہوتا ہے. اور دوسری جو حدیث مثال دی ہے جس میں موقوف ہے اور وہ متصل ہے، اس کی مثال ہے مالک عن نافع عن ابن عمر انہ قال، اور اس میں مثلا ابن عمر کا کوئی مقولہ ذکر ہو، تو یہ تو ہے موقوف لیکن سند متصل ہے. تو بہرحال متصل اس کو کہتے ہیں جس کی سند متصل ہو، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو چاہے وہ صحابی کا قول ہو، یعنی وہ مرفوع ہو یا موقوف ہو، اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. اس کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ اوپر ہم نے اقسام جو ذکر کی تھی وہ چار اقسام ذکر کی تھی، اور بڑے میں 3 اقسام ہے، یعنی مرفوع، موقوف اور مقطوع. تو آپ نے اوپر متصل میں یہ بیان کیا کہ متصل کے لیے مرفوع ہونا اور موقوف ہونا یہ ضروری نہیں ہے، ان میں سے کوئی ایک ضروری نہیں ہے بلکہ دونوں یہ ہو سکتے ہیں. مقطوع یعنی جو تابعی کا قول ہے یا تبع تابعی کا قول ہے، اس پر بھی متصل کا اطلاق ہوتا ہے کہ نہیں. تو یہ ایک سوال ہے، حل یسمى قول التابعی متصلا. اس کا جواب یہ ہے کہ تابعین کے اقوال کو مطلقاً متصل نہیں کہتے ہیں، یا تو کسی کے ساتھ مقید ہوتے ہیں تو پھر یہ جائز ہوتے ہیں. جیسے مثلا ھذا متصل الی سعید بن المسیب، یہ حدیث سعید بن المسیب کی طرف متصل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو مقاطع کہا جاتا ہے. تو متصل کا اطلاق ایسا ہے جیسے اس پر ایک چیز پر ضد کا اطلاق ہو، کیونکہ مقطوع یہ متصل کی ضد ہے اور متصل یہ کا اطلاق اس پر پھر درست نہیں ہے. تو اگرچہ یعنی جو مقطوع حدیث ہے اس کا اتصال کے ساتھ تعلق نہیں ہے، انقطاع کے ساتھ تعلق نہیں، پیچھے ہم نے بیان کیا ہے، لہٰذا ایک صحابی تابعی کا قول بھی کبھی سند کے ساتھ ہم تک پہنچتی ہے اور وہ سند میں انقطاع ہوتا ہے. تو اگر سند میں انقطاع ہو تو وہ متصل نہیں ہوگی. اور جیسے ھذا منقطع الی سعید بن المسیب یا ھذا قول سعید بن المسیب وسندہ منقطع، اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں، یا وسندہ متصل. لیکن براہ راست اس پر متصل کا مصنف کہتے ہیں، یعنی شیخ محمود تہان صاحب کہتے ہیں کہ اس پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا. تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا یعنی سبق نمبر 53، اس میں ایک تو ہم نے حدیث مسند کے بارے میں تفصیل ذکر کی اور حدیث مسند کی تعریف کی، مثال ذکر کی. اس کے بعد پھر ہم نے حدیث متصل کے بارے میں تفصیل ذکر کی اور حدیث متصل کی مثال ذکر کی، اور متصل کی پھر 2 قسمیں ذکر کی، مرفوع اور
متصل موقوف. اور آخر میں ہم نے یہ ذکر کیا کہ کیا قول تابعی کو بھی متصل کہہ سکتے ہیں، اس کا جواب ہم نے دے دیا. اگلے سبق میں ہم زیادت ثقات کے بارے میں بحث کریں گے، یعنی اگر ثقہ راوی کسی جملے کا یا کسی سند کا اضافہ کرے تو اس کا کیا حکم ہے، اس کے بارے میں تفصیل ذکر کریں گے.